سیاسی ہلچل کا انجام کیا؟ فیصلہ چودھریوں کی پنچایت کرے گی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کا مشن، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی۔ متحدہ اپوزیشن پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر رضامند، پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ یقین دہانی کرا دی گئی۔ متحدہ اپوزیشن کے بعد ترین گروپ بھی کاف لیگ سے ہاتھ ملانے کو تیار، باہمی تعاون کے حوالے سے معاملات طے، قیادت سے ملاقات جلد متوقع۔ چودھری برادران کی ایم کیو ایم سے میٹنگ کل شیڈیول، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جلد بیٹھک کا بھی امکان۔ کس کا ساتھ دیں، کس کو خدا حافظ کہیں؟ کاف لیگ کی قیادت کی مشاورت، اسلام آباد میں اہم اجلاس، مختلف جماعتوں سے رابطوں پر بات چیت۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد تمام نظریں حکومتی اتحادیوں پر مرکوز۔ ہم اپنا فیصلہ کر چکے، کاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی اے پی مل کر چل رہی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ شہباز شریف سے ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی کی صحافیوں سے گفتگو۔ سیاست میں اس لیے نہیں آیا کہ آلو اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہے، پاکستانیوں کو قوم بنانا میرا مشن، 24 سال سے تبلیغ میں مصروف ہوں، مخالفین مل کر حکومت گرانے کی کوششوں میں لگے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا شکار کرنے نکلے تینوں چوہے خود شکار ہو جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوششیں جاری، چوری کے پیسے سے خرید و فروخت ہو تو اسے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، نہ ہی قوم کو جھکنے دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب۔ یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، نہ قانون میں یقین رکھتا ہے، نہ انصاف میں یقین رکھتا ہے، یہ فکس میچ میں یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ہارا ہوا شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا آئین آرٹیکل 6 بہت ہی کلیئر ہے، ہر اس شخص پہ لاگو ہوگا جو ہمارا اس آئینی پروسیس پہ غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کریں۔ میچ فکسنگ پر یقین رکھنے والے عمران خان پھر دھاندلی کے خواہش مند، اپوزیشن ایسا نہیں ہونے دے گی، پارلیمنٹ میں زور زبردستی پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا مقصد شفاف الیکشن کی طرف بڑھنا ہے، غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے ہر کسی سے ہاتھ ملائیں گے۔ بلاول بھٹو کا نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ، حکومت کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا چیلنج۔ ان کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی ایک دروازہ، کبھی دوسرا دروازہ، ہر طرف یہ اس کی وہ بھوکراہٹ ہے جہاں وہ اپنی اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا، کبھی کتنے لاکھ لے آؤں گا۔ بابا 10 لاکھ لوگ مت لاؤ، تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو، تمہاری بڑی بات ہے۔ عمران خان اپنی اکثریت اور اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے، اپوزیشن کی کامیابیاں آخری مراحل میں ہیں، فیصلے کہیں اور ہونے کا تاثر ختم کیا جائے۔ عمران خان 10 لاکھ افراد نہ لاؤ، بس 172 نمبر پورے کرو، مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو۔ تحریک عدم اعتماد کا شور، اپوزیشن کا جوڑ تو شہباز شریف کے ہاں لیگی ارکان قومی اسمبلی کا اکٹھ، حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے غور، ممبران کو اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر بھی بریفنگ۔ اپوزیشن کے مقابلے کی حکمت عملی پر غور، وزیر اعظم کے زیر صدارت مشاورتی اجلاس، شرکاء کو ناراض پارٹی ارکان سے رابطوں کے حوالے سے بریفنگ، مخالفین کو عوام کی نہیں اپنے کرپشن مقدمات کی فکر ہے، عمران خان کو حزب اختلاف کی ناکامی کا یقین۔
قومی اسمبلی کا اجلاس 22 مارچ سے قبل کسی بھی روز بلانے کی تجویز، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضابطے کے مطابق قرار، اسمبلی سیکریٹریٹ نے فائل اسپیکر کو بھجوا دی۔ دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف اپوزیشن نہیں دیکھی، عدم اعتماد لانے کی وجہ بتائی جائے، اصل سیاست 15 تاریخ کے بعد شروع ہوگی، ضرورت پڑنے پر فوج طلب کر سکتا ہوں، کسی نے ملیشیا لانے کی کوشش کی تو کچل کر رکھ دوں گا، شیخ رشید کی وارننگ، بلیک میلنگ کے بیان میں کاف لیگ کا نام نہیں لیا، چودھری شجاعت بھائی ہیں، ان کے خلاف کبھی بات نہیں کی، وزیر داخلہ کی وضاحت۔ کل ایک واقعہ پیش ہوا، میں نے ویسے ہی بلوچستان میں کوئٹہ میں کسی نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ بھئی وہ 5 اور 4 سیٹوں والے بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اس سے لوگ خفا ہو گئے۔ یہ بات تو میں اپنی کتابوں میں اعتراف کر چکا ہوں، تینوں بکس میں چودھری ظہور اللہ کے اور خواجہ صفدر کے میرے پہ احسانات تھے، یہ تو میں خود اعتراف کر چکا ہوں۔ اور میرا مقصد، میں نے نہ کاف لیگ کا نام لیا نہ چودھریوں کا نام لیا، میں نے جنرل بات کی، اور شجاعت میرا بھائی ہے، اور جب تک وہ اللہ اس کو صحت دے میں کبھی ان کے خلاف بات نہیں کروں۔ شیخ صاحب، غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ، میں بھی آپ کی اسی طرح عزت کرتا ہوں جس طرح آپ میرے بزرگوں کی کرتے ہیں، مونس الہی کا ٹویٹ۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر ایوان کا نگہبان اور محافظ، یہ منصب غیر جانبداری کا متقاضی ہوتا ہے، اسد کیسر اپنے طرز عمل کے باعث جانبدار ہو چکے، تحریک انصاف کی جانب ان کا جھکاؤ واضح ہے، شہباز شریف کا ٹویٹ۔ بھانمتی کا کنبہ حکومت گرانے کا خواہش مند، ان کے پاس وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، نہ ہی وزارت اعلیٰ کا، سیاسی مخالفین صرف اور صرف اپنے مقدمات سے نجات چاہتے ہیں، ڈی چوک جلسے کا انتظار کریں، یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے، فواد چودھری کا دعویٰ۔ اپوزیشن نے پچھلے چند دن میں کس طرح کے رابطے کیے ہیں، کیا باتیں کی ہیں، کیا آفرز کی ہیں، حکمت عملی بن گئی ہے، آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ہی نااہل کریں گے، آپ آئیں صحیح، بڑی شرافت میں ہم نے وقت گزار لیا، ہن ناسدیاں نو وہاں نکو جے ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے نمبر کہاں کھڑے ہیں، جو میری باڈی لینگویج ہے، جو میری بات ہے، جو میرے کپتان کی باڈی لینگویج ہے، سب چانن ہو گیا اسی کتے کھڑے ہیں، جو ابھی تک میل ملاقاتیں کر رہے ہیں نا، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، پتہ ووٹ تو دے نہیں سکتے، دینے سے پہلے نااہل ہو جائیں گے۔ اپوزیشن کس کس سے رابطہ کر رہی ہے سب معلوم ہے، تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کر لی، نون لیگ سیاسی مقابلے کی بجائے کردار کشی پر اتر آئی، ان کی اپنی سیاسی ٹیم کرپشن سے آلودہ، منی لانڈرنگ ایجاد کرنے کا صحرا اسحاق ڈار کے سر ہے، شہباز گل کی تنقید۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، عثمان بزدار بھی سرگرم، ارکانی اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، تحریک انصاف متحد اور مضبوط ہے، سازشیں کرنے والے ناکام رہیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب پر امید۔ کپتان کا ایک اور کھلاڑی خدا حافظ کہنے کے لیے تیار، عامر لیاقت نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ دے دیا، ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم کو نہ گھبرانے کا مشورہ۔ عمران نیازی نے جو پاکستان کی تباہی کی ہے وہ شاید پاکستان کے بدترین دشمن کروڑوں اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران نیازی نے پاکستان کے توانائی کے سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی IMF کے سامنے گروی رکھ دیا ہے۔ کیا یہ قومی خود مختاری اور وقار کا چیمپئن ہے؟ تبدیلی سرکار عوام کے لیے عذاب، عمران خان کی حکومت نے پھلتی پھولتی معیشت برباد کر دی، تحریک انصاف نے 4 سال میں ملک کو جتنا نقصان پہنچایا دشمن اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں پہنچا سکتا تھا، احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دینے والے مسلط، انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والوں نے اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے،
وزیر اعظم سرکاری وسائل سے جلسوں میں مصروف ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب۔ کورونا کی 5ویں لہر دم توڑنے لگی، مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل کمی 1.7% تک آ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 3 اموات، 609 نئے مریض رجسٹرڈ۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ فوجی امداد کا اعلان، طیارہ شکن اور اینٹی ٹینک میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ مغربی ممالک یوکرین کو مہلک ہتھیار دینے سے باز رہیں، اسلحہ یوکرین پہنچا تو تباہ کر دیں گے، روس کی وارننگ۔ کراچی ٹیسٹ کا دوسرا روز، آسٹریلیا نے کھیل ختم ہونے تک 8 وکٹ پر 505 رنز بنا لیے۔ ایلیکس کیری نروس 90 کا شکار، کپتان بابر اعظم نے 93 کے سکور پر پویلین کی راہ دکھا دی۔ ویمن ورلڈ کپ کرکٹ مسلسل 3 ناکامیوں سے دوچار، قومی ٹیم کو جیت کی تلاش۔ گرین شرٹس کا کل بنگلہ دیش سے ٹاکرا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوگا۔